أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ہم سازے غم دل چھیڑیں گے ہم سازے غم دل چھیڑیں گے اب کوئی سننے والا نغمات دل مخروم پہ کوئی سر دھننے والا ہو کہ نہ ہو اور ہر آنکھ کے گوشے سے ہر آنکھ کے گوشے سے اب خون برسنے والا ہے بکھریں گے ہزاروں لال و گوہر کوئی چننے والا ہو کہ نہ ہو ذی وقار سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں عزتاں ادباں احتراماں دے لائق اسلامی روحانی بہنوں پھول دل ننے منے بھائیوں طالب علم ساتھیوں آج 29 ربیع الاول دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم و شان اور دلوں کو ہلا دینے والے عنوان تے ہے عنوان اشتہارات کے ذریعے آپ احباب تک پہنچ چکے قرآن مقدس کی 2 آیات میں خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے صاحب شعور ہو صاحب دانش ہو صاحب عقل ہو پڑھے لکھے دانشور لوگ ہو آیات کو سن کے سمجھ چکے ہو گے میرا موضوع کی ہے میرا اجدا عنوان ہے بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی وہ کون ہو سکتا ہے جیڑا یہ دنیا چھوڑ کے جائے تے کائنات دا ماحول ہی تبدیل ہو جائے یقیناً کونین دے تاجدار شیما دے ویر بدر منیر اور پوری کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا تو بڑھ گئی
ایسی کوئی عظیم ہستی نہیں ہو سکتی جیدے جان نال جہان دا رخ ہی بدل جائے، جیدے جان نال دن رات اندر بدل جان، روشنیاں بل جان اور دنوں دے چمک راتاں دیاں تاریکیاں اور اندھیرے اندر بدل جان۔ اس ربی دی 12 تاریخ نو پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ نو روندیاں ہویاں چھوڑ کے، حسنین کریمین نو چیخاں ماردیاں ہویاں چھوڑ کے، صحابہ کرام دے غماں دے پہاڑ گراندے ہویاں آپ اس دنیا نو چھوڑ کے اپنے مال کی حقیقی کول جا پہنچے۔ اس مہینے دی ابتدا تو لے کے آج تک رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر آپ کی سیرت دیاں مختلف انداز نال چند کیٹاگریاں، چند حیثیتاں، چند جھلکیاں احباب کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میں جو بیان کرنا چاہنا انتہائی توجہ تام کر کے میری گفتگو نو سماعت فرمانا، دکھ ہو ہوتا ہے، پریشان ہو ہوتا ہے، جیدہ کوئی ٹر جائے، جیدہ دنیا چھوڑ جائے، جیدہ جدا ہو جائے، اور اگر تجربہ کرنا ہے تو اس باپ نو جا کے پوچھ جیدہ بیٹا دنیا چھوڑ گیا، اس ماں نو پوچھ جیدہ لال دنیا چھوڑ گیا ہے، یا اس اولاد نو پوچھ جنہ دی ماں دنیا تو ٹر گئی، جنہ دا ابو دنیا چھوڑ گیا۔ سال بعد جدوں وہ دیہڑا ہوندا ہے جڑے دن انہاں دا ابو، انہاں دی امی یا کسی دی اولاد اس دنیا تو چلے گئے، یقیناً بغیر سوچے اس دن اکھاں برس پیندیاں نے، بغیر سوچیاں دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت اندر 3 دن تو زیادہ سوگ حرام ہے، پھر بھی جدوں سال بعد وہ دن آتا ہے، وہ گلاں سامنے آندیاں نے، وہ یاداں تازہ ہوندیاں نے، وہ منظر سامنے آتا ہے، تو یقیناً جنہاں دا کوئی ٹر گیا ہے، جڑے ٹور بیٹھے نے اپنے ہتھی، انہاں کو پوچھو اس دن کی کیفیت ہوندی ہے، اور جنہاں دے نہیں مرے، جنہاں دے نہیں گئے، وہ لڑیاں پاؤندے نے، وہ خوشیاں مناندے نے، وہ ڈھول بجاندے نے، بینسریاں چلاندے نے، ڈانس کردے نے۔ حضرات سنیے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی وفات دے بارے 2 موقف پائے جاندے نے۔ ایک موقف اس معاشرے اندر ہے کہ آپ دنیا تو گئے نہیں، صرف پردہ پایا ہے، دنیا تو جل ہوئے نے، آپ دنیا دی زندگی زندہ نے، آپ حیات نے، ہر گل سن دے بھی نے، جواب دین دے بھی نے، جسے بلاؤ اس محفل سے آندے بھی نے۔ اور ایک موقف ہے کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان جی دنیا تو چلے گئے جمیں آدم تو لے کے آج تلک جان والا آدم دا ہر بیٹا اس دنیا تو ٹر گیا ہے، روح بھی گیا اور جسم بھی اس دنیا تو ٹر گئے۔ اور اس ٹر جان تو بعد ایک برزخ دی زندگی ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی، وہ برزخ والی زندگی ہے۔ آپ اس زندگی اندر زندہ نے، کیونکہ برزخی زندگی اندر نبی اور شہداء زندہ ہوتے نے، اس واسطے آپ ہوتے زندہ نے، برزخی زندگی دنیا دی نہیں۔ اور وہ موقف دوسرا ہے کہ آپ دنیا دی زندگی زندہ نے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑا ہو جائے، رولا پہ جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، قرآن کو پوچھو یا حدیث کو پوچھو، تو قرآن کھولیے۔ قرآن ایک جگہ نہیں،
بیسیوں جگہ تھے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حقیقی موت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اگر میں وہ آیات پڑھ کے احباب نو سامعین نو دلائل نال مطمئن کرا تو یقیناً یہ جمعہ ایسے بات سے گزر جائے گا جو کہ میرا موضوع نہیں. میں دسنا چاہنا قرآن پاک دی آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے 12 ربیع الاول والے دن دے تاثرات اور اس تو بعد کی کیفیات اور حالات اس بات دے شاہد نے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نو وہ موت آئی ہے جڑی موت آدم دے ہر بیٹے نو آندی ہے. چونکہ آپ بھی آدم دے بیٹے نے تو آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں ہر زندہ نو جڑی موت آندی ہے وہ ایک ہی موت ہے، اس دنیا تو چھوڑ کے اگلی دنیا اندر اگلے جہان اندر عالم برزخ اندر چلا جانا. اور یقیناً یہی موت ہے. اس موت کے آثار اور دی علامات میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی وفات تو کافی عرصہ پہلے تو آپ نے معلوم کرانا شروع کر دیتے سن. جس طرح روٹین اندر ہر سال رمضان دا مہینہ ہوتا نا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم محبوب کبریا ہر سال رمضان اندر قرآن پاک دا جبریل نال دور کر دے، جبریل نال دور کر دے، جبریل نو سنا دے، جبریل کو سن دے. لیکن جڑے سال میرے پاک نبی علیہ السلام دنیا تو گئے نے نا، اس سال جڑا رمضان آیا ہے وہ سال ایک بار نہیں، آپ نے 2 باری دور کیتا ہے. اگے ہر سال رمضان اندر میرے پاک نبی 10 دن کا اعتکاف کر دے، لیکن جدوں آپ دنیا چھوڑ کے گئے نے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. رمضان گزر گیا، حج دے مہینے شروع ہو گئے، حجۃ الوداع کا موقع آیا. اور یاد رکھنا حجۃ الوداع تو پہلے اللہ نے مکہ فتح کروایا ہے، تے مکہ جو ہی فتح ہویا ہے یہ فطرت ہے، قدرت کی فطرت ہے. اللہ نے ہر چیز نو اس پاسے بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہے. جدو مشن پورا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تسی ویندے ہو فوجاں باڑنا دے لگیاں نے، مار کے ہوندے نے، لڑائیاں ہوندیاں نے، جنگاں ہوندیاں نے، مجاہدین جاندے نے، فوجی جاندے نے. جدو مار کا ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، جڑے مشن تے گئے سن مشن پورا ہو جائے تے پھر کی ہوندا ہے؟ فوج اپنی اصل ول واپس پلٹ آندی ہے، مجاہدین واپس اپنی اصل ول پلٹ آندے نے. ہر چیز یہ فطرت ہے. جدو مقصد پورا ہو جائے، ایسے سمجھ لو کوئی ٹیچر بھرتی ہویا ہے سرکاری طور تے، کوئی ملازم بھرتی ہویا ہے، انہاں ایک مشن رکھے ہے بھی انہیں سال تک اے دے کولوں کام لینے نے. جدو کام پورا ہو جائے کی کردے نے؟ پھر پاجی جاؤ گھر نو، تہاڈا کام پورا ہو گیا، ہن تہاڈا کام ایتھے نہیں، جتھوں آئے سو اوتھے ہی جاؤ. میرے پاک نبی علیہ السلام نو بھیجن دا بھی رب دا کوئی مشن سی. ہر نبی کو مشن لے کے آئے، محبوب بھی مشن لے کے آئے سن، تے مشن پورا ہویا فتح مکہ دے موقع تے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے 8 ذوالحجہ اندر مکہ فتح کیتا. مکہ فتح ہویا، خالق کائنات دا مشن پورا ہو گیا. میرے پاک نبی نے دیکھیا وہی لوگ جڑے لوگ محبوب کبریا نو گالیاں دیندے سن، وہی لوگ جڑے میرے پاک نبی علیہ السلام تے پتھر برساندے، جڑے محبوب کبریا دے دشمن کونین دے تاجدار دے خلاف جنگاں واسطے میدان کارزار اندر اتر دے، اج وہی لوگ نے فوج در فوج اسلام اندر داخل ہو رہے نے، کرو در کرو اسلام اندر داخل ہو رہے. بعد کے کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.
فرمایا سونیا فتح تسی اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے اللہ دی مدد اتری اللہ دی طرفوں اعتراف تاون آیا مدد آئی فتح آئی محبوب جی تسی اکھاں نال ویکھ لے آئے لوگ فوج در فوج کرو در کرو جماعت در جماعت جتھا در جتھا لوگ جناب تڑا اسلام اندر داخل ہو رہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اے میرے پاک نبی جی میں یہ چاہتا سا مکہ دنیا دا مرکز بن جائے مکہ پوری کائنات مسلمانوں دا مرکز بن جائے ساری کائنات مسلمانوں دے دل اندر مکہ دی محبت پیدا ہو جائے کیوں للذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین خالق کائنات دا قرآن اندر لوگو اس روئے زمین دے جڑی سب تو پہلے اللہ پاک نے ایک مسجد بنائی خالق کائنات نے اپنا گھر بنانا آرڈر جاری کیتا اس کائنات اندر جڑی سب تو پہلے اللہ جلال دی مسجد بنی ہے او مسجد حرام مکہ شہر اندر ہے یہ تے اللہ جاندے سن ساری کائنات دے دل مکہ وال مائل ہو جان ساری کائنات دے لوگاں دے دل مکہ نال محبت کر لگ پے اللہ میرے پاک نبی نو اے مشن دے کے اللہ نے بھیجا آج کونین دے تاجدار نے مکہ فتح کیتا ہے بالک نے فرمایا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اے میرے پاک نبی جی تسی اپنی اکھاں نال ویکھ لیا لوگ کرو در کرو اسلام اندر آ رہے نے جڑا مشن دے کے بھیجیا سی مشن پورا ہو گیا ہے ایدیاں مزید جو کمیاں جو کڑیاں رہ گئیاں نے پوریاں ہو جان گیاں آخر میرے پاک نبی علیہ السلام نے سن 9 ہجری اندر لشکر حج بھیجیا جناب ابو بکر نو امیر بنا کے ابو بکر نے جناب حج دا خطبہ دیتا سن 10 ہجری آ گئی میرے پاک نبی اس مشن کو مکمل کرنے واسطے حج دا خطبہ دین لئی آپ آئے حجۃ الوداع دا موقع میرے پاک نبی عرفات دے میدان اندر اپنی سواری تے سوار نے اونچی جگہ دے ایک ٹیلے اور ٹبے دے اوپر پہاڑ دے جڑیاں کھڑے ہو کے کونین دے تاجدار فرما رہے نے آپ فرماندے نے صحابیو اج میرے کو حج دا طریقہ سکھ لو آؤ میرے کو حج دے مناسب سکھ لو آؤ میرے کو حج دا سلیقہ سکھ لو ممکن ہے اگلے سال محمد حج نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی اشارے نال دس رہے نے ممکن ہے اگلے سال میں ایتھے نہ ہوا ممکن ہے اگلے سال میں تھوڑے اندر شریک نہ ہوا آؤ میرے کو حج دا طریقہ سکھ لو میرے تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نالے حج دے طریقے سکھا رہے نے نالے کہندے نے صحابیو ترا کان کھول کے گل سننا میں دنیا تو ٹر جاواں گا ہو سکتا ہے میرے اللہ دا پیغام آ جائے میں اللہ دے پیغام تے لبے کہندے ہویا دنیا چھوڑ کے چلا جاواں لوگوں یاد رکھنا ایک دن آئے گا اے ساری کائنات ختم ہو جائے گی اللہ دے دربار اندر حاضری ہوئے گی اوتھے مالک تہاڈے کولوں میرے بارے پوچھے گا کی جواب دیو گے میرے اللہ نو کیا میں اللہ دا پیغام پہنچا چکیا ہاں کہ نہیں آسمان وال منہ کیتا میرے پاک نبی نے اور زبان نبوت جو اعلان کیتا اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت اے میرے عرشاں والے اللہ کیا تیرے محمد نے پیغام پہنچا چھڑے آئے کہ نہیں اللہ کیا میں پیغام پہنچا چکے ہاں کہ نہیں صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کے جناب جواب دیتا اے میرے پاک نبی جی نعم بلغت یا رسول اللہ اللہ نے پاک نبی جی تسی پہنچایا ہی نہیں اللہ دا پیغام پہنچان دا حق ادا کر چھڑے آئے میرے پاک نبی علیہ السلام نے گلاں سنیاں نا پھر آپ دی زبان جو بے ساختہ نکلیا اللہم اشہد اللہ انہاں گلاں تے گواہ بن جائی اے میرے امتی تیرے بندے اپنی زبانہ جو قرار کر لے تیرے محمد نے جو اپنا مشن پورا کر چھڑی آئے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہا مشن لے کے آئے پورا کر چکے نے
قونین کے تاجدار نے اللہ ذوالجلال اس بات سے گواہ بنایا اور رات پر سننا میرے پاک نبی علیہ السلام نے اعلان کی ہے محبوب کبریا جے گل نہیں پہ کردے نے صحابہ کرام دے نال آپ نے اپنی ذمہ داری صحابہ نو سونپی آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب اے لوگو اج تو بعد محمد دی ذمہ داری ختم ہو گئی تہاڈی ذمہ داری شروع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کی مطلب کی معنی ہے فرمایا اللہ پاک نے مینوں تبلیغ واسطے پیغام پہنچانے واسطے بھیجا سی اور میرا مشن پورا ہو گیا ہے اج تو بعد ایک کم تسی کرنا ہے فلیبلغ الشاہد الغائب جڑے لوگ اج حج دے خطبے اندر موجود ہیں انہاں لوگاں دی ذمہ داری میری شریعت لوگاں تک پہنچا دے انہاں لوگاں دی ذمہ داری میرا پیغام لوگاں تک پہنچا دے یہ کی معنی انہاں گلاں دا کی مطلب انہاں گلاں دا یعنی میرے پاک نبی دنیا چھوڑ کے جانے والے نے اج یہی گلاں ہو رہی ہیں آسمان کو جبریل آ گئے رات انتہائی توجہ تام کر کے کڑیاں نل کڑیاں ملا کے بات سمجھانا چاہنا کسی طریقے سلیقے اور جناب ترتیب کے نال تیری بات سمجھانا چاہنا تاکہ بات تیرے دل و دماغ اندر بیٹھ جائے توجہ کرے گا بات سمجھ آ جائے گی میرے پاک نبی انہیں گلاں اندر مشغول نے اچانک جبریل آ گئے اللہ تعالی دا قرآن لے کے آئے محبوب جی آسمان تو اعلان آئے فرمایا کی اعلان ہے جبریل کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا خالق کائنات کا قرآن ہے فرمایا سونیا میں دین پورا کر چکیا وا اج تو بعد جو چیز آئے گی وہ دین نہیں ہو سکتی اج دین پورا ہو گیا ہے مقصد پورا ہو گیا ہے مشن پورا ہو گیا ہے جس مقصد واسطے میں تو نبوت ادا کی تھی محبوب جی وہ مقصد پورا ہو گیا اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں اور رضیت لکم الاسلام دینا اور یاد رکھنا اے میرے پاک نبی تیرا اسلام اللہ نو بڑا ہی پیارا ہے تیرا دین اللہ نو بڑا پیارا ہے سبحان اللہ اللہ نے رہندی دنیا تک قیامت دی صبح تک ساری انسانیت واسطے ایسے دین کو پسند کیتا ہے لوگوں سننا ذرا توجہ نال اج دا مہینہ گزر گیا محرم آیا گزر گیا سن 11 ہجری شروع ہو گئی محرم تو محرم دا مہینہ گزرے سفر دا مہینہ گزر گیا سفر دی آخری ڈیٹاں نے اکثر مورخین نے لکھے ہے سفر دی 29 تاریخ ہے میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونین دے تاجدار جنت البقیع بقیع قبرستان اندر یہ بقیع الغرقد دے نام تو معروف سی بقیع جنگل دے نام تو بہت سے زیادہ درخت تے جھاڑیاں اس جگہ تے ہویا کر دیا میرے پاک نبی نے وہ درخت تے جھاڑیاں کٹوا کے قبرستان بنوا چھڑیا اس دن تو دا نام جنت البقیع رکھیا گیا سننا ذرا توجہ دے نال میرے پاک نبی جنازے نال شریک ہوئے نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا گیا جنت البقیع اندر دفنان واسطے میرے پاک نبی کے نال گئے صحابی نے دفنایا محبوب واپس پلٹے نے جنت البقیع جو واپس اپنے گھر مدینہ جا رہے نے محبوب دے رستے اندر جاندیاں سار اندر درد شروع ہو گئی درد بڑھتا گیا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی محبوب کا درد بڑھتا گیا جو آپ گھر دی طرف گئے نے آپ اپنی گھر تشریف لے گئے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ذاتیہ سلام اللہ علیہا ماں جی دے کول گئے آپ فرماتے نہیں میری عائشہ محمد سے تکلیف ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عائشہ میرے سر اندر درد ہو رہی ہے ماں جی نالے سر دوائی جا رہی ہیں نالے کہنیاں نے میرے سرتاج پریشان نہ ہو اللہ اپنے نبیوں کو سمان دہی ہوندہ ہے اللہ اپنے پیارے کو سمان دہی ہوندہ ہے سونیاں پریشان نہیں ہونا اللہ ضرور تو رتبے عطا کرے گا اللہ کدے ضائع نہیں کرے گا جی میں اماں جی خدیجہ میرے پاک نبی کو تسلیم دے دیا اور ماں جی عائشہ سب تسلیاں دے رہی ہیں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حوصلہ مل گیا لیکن درد تکلیف اندر کمی نہ آئی حضرات میرے پاک نبی نے اور سفر کی 29 تاریخ کو اسے تکلیف نہ نمازاں پڑھائیاں اب وہ جناب 30 تاریخ آئی ہوں جی نمازاں پڑھا دے رہے
ربی دا مہینہ شروع ہو گیا. یہ تقریباً 14 دن دی لمٹ ہے. 29 صفر تو لے کے 12 ربی تک یہ 14 دن میرے پاک نبی دی بیماری رہی. محبوب کبریا اس سارے دورانی اندر 8 ربیع الاول تک نمازاں پڑھاندے رہے. میرے پاک نبی دی تکلیف دن ب دن بڑھتی گئی. گھر آئے تے بخار ہو گیا, بخار کی شدت اختیار کر گیا. میرے پاک نبی نو اما جی فرما دیا نے اتنا تیز بخار ہوگا, اتنی شدت نال بخار ہوگا جتنا تواڈے وچوں 2 بندیاں نو شدید بخار ہو جائے. اتنا بخار میرے پاک نبی کلیاں نو ہویا کردا. اللہ اکبر اللہ. محبوب کبریا نو بخار ہوئے, بخار دن ب دن تیز ہوندا جا رہے. آخر کار 8 ربیع الاول اور جناب جمعرات دا دیہڑے مغرب دی نماز میرے پاک نبی نے مسجد اندر پڑھائی ہے. آپ نے نماز پڑھائی ہے مغرب دی. صحابہ کرام کو وصیتاں کی دیاں. آپ نے درس دتا کچھ صحابہ کرام نو جناب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بند و نصائح فرمائے. اور انہاں نصیحتاں وچ ایک نصیحت میرے پاک نبی نے کی فرمائی. محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عندہ. میرے پاک نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے چھڑیا ہے. اللہ جلال نے اپنے بندے کو اختیار دیتا ہے. جے بندہ ایتھے رہنا چاہے او دی مرضی, اللہ کول جانا چاہے تو بندے دی مرضی. جدو میرے پاک نبی نے ایک گلاں کی دیاں نا سارے صحابہ خاموش نے. اے ابو بکر میں تیری عظمت کو قربان جاواں, ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو صدقے جاواں. جناب صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں, اکھاں سون البار آئیاں. صدیق رون لگ پے نے, روئی جا رہے نے. ابو بکر صدیق رو رہے نے. صحابہ کہندے نے یار ابو بکر کی ہویا ہی؟ محبوب نے تے جنرل جی گل کیتی ہے, آپ نے تے مطلق جی گل کیتی ہے. اللہ نے بندے کو اختیار دے چھڑیا ہے اور یقیناً اختیار ہے. ہر بندے نے تو جانا ہی جانا ہے. اللہ نے کچھ دیر واسطے دنیا دے بھیجیا ہے. اللہ نے اختیار دیتا ہے اپنے بندے نو. یار ابو بکر تے مطلق جی گل کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ لیکن صدیق کہندے نے یارو جڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے او کچھ اور ہے. مینوں یہ سمجھ آئی ہے اس بندے تو مراد میرے پاک نبی آپ نے, اور اج تو بعد محبوب چند دن دے مہمان نے. اے اللہ میں صدقے جاواں ابو بکر تیری تو عظمت تو قربان جاواں. اتنی بریک بھی نہیں رکھنے والے, اتنی فہم و فراست دے مالک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو بکر رو رہے نے, میرے پاک نبی تسلیاں پہ دیتے نے. پھر آپ نے فرمایا لوگو او ابو بکر میں ساری لوگاں دے احساناں دے بدلے چکا چکیا ہاں. ابو بکر دے احساناں دا بدلہ اللہ آپ بھی ادا کرے گا. پھر میرے پاک نبی نے فرمایا سارے دروازے جڑے مسجد وال کھل گئے نے سارے بند کر دیو. ابو بکر کلے دا دروازہ کھلا رہن دیو. شاید میرے پاک نبی نے یہی سبق دیتا ہے کہ میرے تو بعد منبر و محراب دا وارث ابو بکر ہوئے گا. اور جڑا منبر و محراب دا وارث ہوئے, جڑا نبی دے ورثے دا مالک ہوئے, او دا دروازہ مسجد والی کھلیا کردا ہے. اج بھی تسی مسجد اندر ویندے ہو, امام صاحب دے دروازے مسجد اندر کھل دے نے, مقتدیاں دے دروازے مین گلیاں اندر کھل دے نے. اے اللہ میں صدقے جاواں اے میرے پاک نبی نے سبق دیتا ہے. جناب صدیق دا دروازہ مسجد اندر کھلے, باقی سارے دروازے بند کر دیتے جان, مین گلی اندر کھلن. محبوب کبریا نے ابو بکر دے فضائل بیان کیتے. آپ فرماتے نے لوگوں اس کائنات اندر اگر میں کسی نو یار بناندا, خلیل بناندا, تے میں سب تو پہلے ابو بکر نو بنانا سی. لیکن میں اللہ نو یار بنا لیا, اللہ نو خلیل بنا لے, اللہ نو اپنا محبوب بنا لیا. اللہ تو سوا کوئی جگہ ہی میرے دل اندر باقی نہیں رہی. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی ایسے کیفیت اندر رہے. آخر ہر باری باری ہر بیوی کو جاتے نے. میرے پاک نبی علیہ السلام اپنی بیویاں کو چکر لا رہے نے. جڑی بیوی کو جاتے جدو بیماری شدت اختیار کر گئی نا, آپ کہندے میرے کل واری کیڑی بیوی کو ہوئے گی, کل میں کتھے ہوواں گا, کل میں کتھے ہوواں گا. جدو آپ نے بار بار گلاں کی دیاں, آپ دیاں بیویاں نوں سمجھ آ گئی محبوب عائشہ کو جانا چاہ رہے نے. ساری بیویاں نے اکٹھیاں ہو
کے مشورہ کیتا محبوب دے کول آ گئیاں آقا سونیا تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں جڑی بیوی کول رہنا چاہندے ہو ایکو جگہ تے ٹک جاؤ آپ فرماندے نے میں عائشہ کول جانا چاہنا لوگوں طبیعت میرے پاک نبی دی انتہائی نڈال ہو گئی اے مغرب دی نماز پڑھان تو بعد دی کیفیت ہے محبوب کبریا نو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کندھا دتے محبوب نو اٹھا کے امی عائشہ دے حجرے مبارک اندر لے آئے آپ عائشہ دے حجرے اندر آئے نے ماں جی بیٹھیاں نے محبوب نے اپنا سارا ماں جی دی گود اندر رکھیا میرے پاک نبی نو تسکین مل گئی محبوب کبریا نو سکون مل گیا اوے لوگوں میں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاوا جدے حجرے اندر محبوب نو سکون ملیا جدے حجرے اندر اللہ نے قرآن اتاریا اوے عائشہ دا حجرہ کیڑا حجرہ ہے آؤ میں بیان کرا میرے پاک نبی دی حدیث مبارکہ صحیح بخاری دی الفاظ نے محبوب کبریا ایک دن منبر تے تشریف فرما نے آپ نے عائشہ دے حجرے وال اشارہ کر کے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وہ فرماتے نے میرا حجرہ تے میرا منبر یہ درمیان والا سارا حصہ اللہ ذوالجلال نے جنت ٹکڑے وچوں ٹکڑا بنایا ہے سبحان اللہ اس واسطے میں گلی گلی کہندا پھرنا مدینے تو میں صدقے جا مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری اے ہجرت کا محمد دی اے ہجرت کا محمد دی تے دفنانا محمد دا تو پروانہ اے پیراں دا میں پروانہ محمد دا تو دیوانہ ملنگاں دا میں دیوانہ محمد دا سبحان اللہ میرے پاک نبی اماں دے حجرے اندر آ گئے نے عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا محبوب کبریا دے صحابی مسجد نبوی اندر انتظار کر رہے نے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں محبوب اندر اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی آپ اٹھی سکن آپ فرماندے نے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے اصل الناس کیا نماز ہو گئی ہے نہیں سونیا تھوڑا انتظار ہو گیا ہے ینتظرون سونیا تھوڑا انتظار کر رہے نے آپ نے فرمایا کیا نماز ہو گئی ہے نہیں محبوب جی انتظار کر رہے نے فرمایا پھر پانی ٹب اندر ڈالو پانی تیار کرو محمد غسل کرنا چاہتے نے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ طبیعت غسل دے نال تھوڑی ہلکی ہو جائے میں نماز پڑھاواں میرے پاک نبی واسطے پانی رکھیا گیا آپ اٹھے نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا غسل فرما کے اٹھن لگے نے پھر وشیداری ہو گئی کافی دیر تو بعد میرے پاک نبی نو تھوڑا فاقہ ہویا آپ نو تھوڑا ہوش آیا محبوب دی زبان تے پھر وہی جملہ ہے اصل نبی دا کلمہ پڑھوا لیا میرے پاک نبی نے محبت کروا لیا محبوب دے نام تے ملاد سجان والیا محبوب دے نام تے بازار سجان والیا محبوب دے نام تے حوراں سجان والیا محبوب دے نام تے دیگا اتار والیا محبوب دے نام تے قبرستان نو چراغاں کرنے والیا محبوب دے نام تے مسجداں دے مینار سجان والیا محبوب دے نام تے بازاراں نو چراغاں کرنے والیا سوچ میرے پاک نبی دی نماز نال پیار کینا ہے اور تو سال اندر کتنی نمازاں پڑھنا ہے تو مہینے اندر کتنی نمازاں پڑھنا ہے تیری ہفتے اندر کتنی نمازاں ہوئی ہیں تیری روزانہ بیس سے کتنی نمازاں نے میرے پاک نبی نو بے ہوشی تو فاقہ ہوئے آپ نے جو پہلا جملہ سبحان نبوت جو ادا کیتا آپ فرماتے ہیں صحابیو نماز ہو گئی ہے نہیں محبوب جی انتظار ہو رہے ہیں فرمایا پھر پانی رکھو پانی رکھیا گیا غسل
غسل کیتا اٹھن لگے پھر بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تے پھر وہی جملہ ہے نماز ہو گئی ہے نہیں محبوب جی انتظار ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا پھر پانی رکھو تیسری دفعہ پانی رکھا گیا محبوب نے غسل کیتے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن لگے پھر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا میرے پاک نبی نے پوچھا نماز ہو گئی ہے سونے نماز نہیں ہوئی انتظار ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو پیغام دے دیو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دیو لوگوں نماز پڑھائے ابو بکر میں تیری حکمت و صدقے جاواں علی محبوب دے کول موجود ہے عثمان میرے پاک نبی دے کول موجود ہے عثمان علی جناب میرے محبوب دے داماد نے اور میرے پاک نبی دا سسر عمر بھی موجود ہے سارے صحابہ موجود ہیں موسم بلال خادم انس بھی موجود ہے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میرے پاک نبی دا چچا عباس بھی موجود ہے پر کسی اور دا نام نہیں لیا لیکن اندازہ لگاؤ میرے پاک نبی نے ابو بکر نال پیار کتنا ہے فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ میرے ابو بکر کو لوگوں نماز پڑھا دے اما جی عائشہ قریب ہو یا میرے پاک نبی دے کان مبارک اندر آندیاں نے سونیا ابو بکر رقیب القلب تھوڑے دل والا نرم دل والا ہلکے دل والا ہے سونیا جب ابو بکر قرآن پڑھدا ہے چیخاں نکل جاندیاں نے ٹانگیں نکل جاندیاں سسکیاں بج جاندیاں میرے صدیق دیاں محبوب جی تہاڈی کیفیت انتہائی نازک ہے تہاڈی موجودگی اندر جب پہلی دفعہ ابو بکر مصلی تے کھڑے ہون گے نماز مکمل نہیں کر سکن گے آقا سونیا میرے ابو دی بجائے عمر نو پیغام دے دیو عمر بہادر دلیر بڑے دل والے جرأت تے شجاعت والے آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر جاؤ میرے ابو بکر نو کہہ دو نماز پڑھا اما جی نے پھر عرض کی تھی محبوب نے تیسری دفعہ پھر فرمایا جاؤ ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے سیدہ نے پھر عرض کی تھی میرے پاک نبی چوتھی دفعہ فرمان لگے انتن کسواحب یوسف نی عائشہ تینوں سمجھ نہیں آندی تسی انج دیاں گلاں کردیاں ہو جویں یوسف نبی دی دور اندر عورتاں نے گلاں کیتیاں نا خبردار جو محمد نے کیا او تے عمل کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچ گیا جناب صدیق نو صدیق مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے میرے پاک نبی دی موجودگی اندر 8 ربیع الاول تے عشاء دی نماز ہے جمعرات دا دیہڑا ہے عشاء دی نماز دے ٹائم صدیق مصلی تے کھڑے نے صحابہ دیاں صفاں بڑیاں نے میں عظمت تو قربان جاواں اس صدیق نے نماز پڑھائی ہے نماز صبح ہوئے اگلی صبح پھر صدیق نے پڑھائی ہے جمعہ بھی صدیق نے پڑھایا ہے جمعے دیاں نماز ابو بکر نے محبوب دی موجودگی اندر پڑھائیاں ہفتے دیاں نماز ابو بکر نے پڑھائیاں اتوار دیاں نماز ابو بکر نے پڑھائیاں اگر سننا ذرا توجہ دے نال بعد روایت اندر ہفتے دا بعد اندر اتوار دا دن آندا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہفتے والے دن یا اتوار والے دن میرے محبوب نبی دی طبیعت اندر کچھ افاقہ ہویا زور دا ٹائم ہے آپ نے فرمایا علی میری کچھ طبیعت پہلے نہ بہتر ہے میں مسجد جانا چاہنا میرے پاک نبی نو علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک چاچے دا بیٹا ہے انہوں نے کندھے دیتے نے محبوب مسجد اندر لے آندا گیا اتنی کمزوری ہو گئی محبوب دے پیراں دے نشان دیاں لکیراں بن گئیاں اللہ اکبر اللہ پیر زمین تے گھسڑدے آ رہے نے لوگوں 30 بندیاں جتنی ہمت رکھن والا نبی 30 بندیاں جتنی جرأت رکھن والا نبی 30 بندیاں جتنی طاقت والا نبی اتنا نڈال ہو گئے آپ دے پیراں دیاں لکیراں زمین تے بن گئیاں محبوب کبریا نو مسجد اندر لے آندا گیا ابو بکر مصلی تے کھڑے نماز پڑھا رہے نے آپ نو اشارہ ہویا پتہ چل گیا محبوب آ گئے نے جناب صدیق نے کھڑے نماز اندر ہاتھ کھڑے کیتے آپ نے مصلی تو پیچھے ہٹنا کو شروع کر دیتا محبوب کبریا نے اشارے نال فرمایا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو محمد تیرے نال بیٹھ کے نماز پڑھن گے صلی اللہ علیہ وسلم یارو ایسا رتبہ کائنات اندر کس نے ملیا تے بتاؤ اے نہ رکھیا کرو میرے صدیق اکبر دے نال نہ اپنی گندی زبان میرے صدیق دے بارے استعمال کریا کر صدیق دا رتبہ ہے صدیق دی شان ہے صدیق دا مقام ہے میرے پاک نبی صدیق دے نال آ کے بیٹھ گئے نے آپ نماز پڑھا رہے نے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے صحابہ نو محبوب دی کیا جناب
امامت اندر ابو بکر پڑھ رہے ہیں، ابو بکر دی امامت اندر علی پڑھ رہے ہیں، ابو بکر دی امامت اندر حسن پڑھ رہے ہیں، ابو بکر دی امامت اندر حسین پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی دا خانہ دا سارا جناب عباس بھی کھڑے نے، جناب فضل بھی کھڑے نے، جناب علی بھی کھڑے نے، آل اولاد رسول طرح میرے پاک نبی دی تمام مرد مسجد اندر صفا بنا کے کھڑے۔ امامت میرے ابو بکر کو مل گئی، ابو بکر دے نال میرے پاک نبی بیٹھے نے، آپ نمازہ پڑھا رہے، نماز ہوئی ہے زور دی، محبوب کبریا نماز مکمل ہوئی ہے۔ آمینہ دلال نے صحابہ نے وسیلہ کی دیا، اور این دے تاجدار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا، محبوب کبریا نے وسیلہ بے کر دینے، آپ فرماتے نے صحابیوں میرے ٹر جان تو بعد میرے انصار صحابہ دا خیال کرے آجے، دیکھو نا میرے محبوب اپنے دنیا تو چلے جام دے اشارے دے رہے نے، فرمایا میرے ٹر جان تو بعد میرے انصار صحابہ جڑے مدینے دے رہائشی نے، جدو میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، اینا محمد نو دل نہ لایا، سینے نہ لایا، مکمل وفا کی تھی، اپنے بچیاں تو قربان کر چھڑے، اپنی جائیداد قربان کر چھڑی، اپنے گھر بار قربان کر چھڑے، تن من دھن قربان کیتے محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے جان تو بعد امن پیار کرے آجے، پھر میرے پاک نبی نے جناب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دے لشکر دا آجر جاری فرمایا۔ اسامہ میرے پاک نبی دے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید وہ غلام ہے میرے پاک نبی دا جڑا اماں جی خدیجہ نے میرے پاک نبی نو تحفے اندر دا کیتا، محبوب کبریا نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ آپ زید نے بڑا ہی پیار کر دے، اتنا پیار میرے پاک نبی نو، حالانکہ غلام محبوب نے اپنی پھپھی دی بیٹی زینب دا رشتہ میرے زید نال کروا چھڑیا، کتھے قریشی خاندان، کتھے میرے پاک محمد دا ہاشمی خاندان، اور کتھے کا عام جیا غلام، لیکن اتنا پیار زید نال آپ نے سیدہ زینب نال زید دا نکاح کر چھڑیا۔ اتنا پیار میرے پاک نبی نو، ان ظالم یہودیاں نے جناب زید نو قتل کر چھڑیا، جناب زید نو شہید کر چھڑیا۔ میرے پاک نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ بیماری اندر نے علالت اندر فرمایا ابو بکر اسامہ نو بلاؤ، اسامہ نال فوج ایک جتھا بھیجو، ایک گروہ بھیج دیو، اسامہ نو کو اپنے باپ دے قاتلاں نو دنیا تو جہنم واصل کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، لشکر اسامہ دا آرڈر جاری فرمایا۔ پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابیو ہو سکتا ہے میں دنیا تو ڈر جاواں، میرے جان تو بعد تھوڑے کول دور دراز لوگ آن گے، جماعتاں آن گیاں، وفد آن گے، جویں میں انہاں نال پیار کرنا انجی پیار کرے آجے، جویں محمد دا دسترخوان انہاں واسطے کھلا رہندا صلی اللہ علیہ وسلم، انجی انہاں واسطے دسترخوان چلدا رہے۔ تے لوگ اے نہ کہن محمد دے ٹر جان تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے جان تو بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دسترخوان بند ہو گیا، آپ دے صحابہ نکمے نکلے۔ ایسی گل نہ ہوئے صحابیوں میرا دسترخوان چلتا رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی گھر اندر تشریف لے کے آئے، محبوب کبریا نے جتنے غلام سن اس وقت میرے پاک نبی دے ٹوٹل 12 غلام سن، آپ نے سارے آزاد کر چھڑیا۔ بعد روایت اندر ہوندا ہے آپ نے مزید 40 غلام آزاد کر چھڑے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی نے اپنے گھر اندر نظر ماری، ٹوٹل جمع پونجی میرے پاک نبی دی 6 یا 7 دینار سن، آپ نے وہ بھی صدقہ کر چھڑے۔ اماں جی فرماندیاں نے آخری رات میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے گھر اندر دیا جلان واسطے تیل بھی کوئی نہیں سی، میں وہ بھی ہمسائی کروں ادھارا لے کے جناب دی اندر ڈال کے دیا جلایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی نے زور دی نماز دو بار کے عمل کیتے، پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ بیماری پھر شدت اختیار کر گئی، اثر ابو بکر نے پڑھائی ہے، مغرب عشاء ابو بکر نے پڑھائی ہے، جمعے والے دن دیاں مکمل 5 نمازاں، ہفتے دیاں مکمل 5 نمازاں، اتوار دیاں مکمل 5 نمازاں، یہ 15 نمازاں پڑھ دیاں نے۔ جمعرات دی عشاء دی نماز 16، اور جناب سوموار والے دن فجر دی نماز 17 نمازاں۔ 17 نمازاں جناب صدیق نے میرے پاک نبی دی زندگی اندر موجودگی اندر آپ کے مصلی دے مسجد نبوی اندر محمدی اجازت نال پڑھائیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرا خطبہ بھی صدیق نے میرے پاک نبی دی اجازت نال آپ کی موجودگی اندر دیتے ہیں۔ اور یارو دی عظمت دے کیا کہنے، جنہوں میرے پاک نبی نے اتنے بڑے اعزاز میں نوازیا۔ سننا ذرا توجہ دے نال،
رات گزر گئی ہے صبح دا ویلا ہویا فجر دی نماز سوار دا دن ربی دی 12 تاریخ دن سوار دے اللہ اکبر اللہ فجر دی نماز دا ویلا ہے ابو بکر مسجد اندر آئے نے صحابہ مسجد اندر نے نماز دی تیاری ہو رہی ہے محبوب کبریا امی عائشہ صدیقہ دے حجرے مبارک اندر نے اور امی عائشہ دے حجرے تو پردہ ہٹا کے مسجد اندر ماری جناب انس فرماتے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے محبوب نے مسجد اندر دیکھیا کھچا کھچ مسجد نمازی اندر بھری ہے اے نمازی اور مسلمانوں غور کیجئے توجہ کیجئے آج مسجداں پکیاں نے نمازی کچے نے میرے پاک نبی دی مسجد کچی ہے نمازی پکے نے اور کیسے پکے نمازی نے آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھیا جتیاں تک نمازی نے میرے پاک نبی دے چہرے تے مسرت آ گئی بیماری دی علامت دے باوجود شدت دے باوجود میرے پاک نبی دے چہرے تے جناب خوشی دے اظہار آ گئے جناب انس کہندے نے خوشی نال میرے پاک نبی دا چہرہ چمک گیا اور ایسی چمک پئی اسی اج تک سورج دی بھی ایسی چمک نہیں دیکھی اللہ اکبر اللہ مسجد نبوی نور نال منور ہو گئی مسجد نبوی روشن ہو گئی سننا ذرا توجہ دے نال نماز فجر ہوئی ہے فجر تو بعد صحابہ میرے پاک نبی دے دروازے تے آ گئے آپ کی تیمارداری واسطے جناب علی اندر گئے نے جناب علی نے میرے محبوب دی بیمار کرسی کی تھی آپ کی طبیعت پہلے نالوں ذرا بہتر ہے علی باہر آ کے کہندے نے اصبح بحمد اللہ بارئا ہن اللہ نے رحمت کی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال الحمدللہ پہلے نالوں بہتر نے جناب علی دے کلمے سنے لوگوں کو تسلی ہو گئی جناب صدیق کو تسلی ہو گئی میرے پاک نبی دی طبیعت کچھ بہتر ہے آپ اندر تشریف لے کے آئے آقا سونے تھوڑی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے کافی دنوں تو ابو بکر اپنے گھر نہیں جا سکیا محبوب کی اجازت ہوئے میں اپنے بچیاں کا ہی پتہ کر لوا آپ نے فرمایا ابو بکر اجازت دے جا سکنا ہے جناب صدیق اپنے گھر گئے نے کہ دستی واپس آئے نے ابو بکر دے آن تو پہلا اللہ سن حضرت توجہ دے نال میرے پاک نبی نے آرڈر کیتا ہے میری فاطمہ کو بلاؤ میرے حسن تے حسین کو بلاؤ فاطمہ آ گئی نے حسن بھی آ گئے نے حسین بھی آ گئے نے اے میرے پاک نبی دی طبیعت پھر بگڑنا شروع ہو گئی آپ کو بخار تیز ہوتا جا رہے ہیں اور سنو میری ماں عائشہ دی گود اندر میرے پاک نبی نے سر مبارک رکھے ہیں جناب عائشہ دا بھائی جناب جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر جناب ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن قریب آیا ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہے میرے پاک نبی دی نظراں مسواک تے پہ گئیاں آپ نے دیکھیا مسواک جناب عبد الرحمن دے ہاتھ اندر نے اج للچائیاں جی اکھاں دے نال ویکھیا ماں جی میرے پاک نبی دی اکھاں سمجھ گئیاں سیدہ کہندیاں نے محبوب جی مینوں لگدا ہے مسواک دی لوڑ ہے آپ نے سر ہلا کے فرمایا ہاں ہاں میں مسواک چاہنا وا سیدہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو مسواک پکڑی میرے پاک نبی نوں دتی آپ نے منہ اندر مسواک ڈالی ہے لیکن چبانا چاہیا چبان دی ہمت کوئی نہیں فرمایا عائشہ میرے اندر ہمت نہیں اماں جی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ چوں نکلی ہوئی مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے سیدہ چبا رہی ہیں لوگوں پیغام محبت دینا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا زندگی دا آخری دن میں آخرت دا پہلا دن میرے پاک نبی علیہ السلام و تسلیم دا میرے محمد کریم دے منہ چوں نکلیا مسواک اماں جی نے اپنے منہ اندر ڈالے ہے چبا کے نرم کیتا ہے برش بنایا ہے پھر میرے پاک نبی نوں کہی دیاں نے سونیا اے ہن نرم ہو گئی استعمال کر لو میرے پاک نبی نے عائشہ دے منہ چوں نکلیا مسواک اپنے منہ اندر ڈال کے آپ نے سوال کیتا صحیح بخاری دے الفاظ میں اماں جی کہندیاں لوگو میں کیسی عظمت والی ہاں زندگی دے آخری دن اللہ نے میرے اور محمد کریم دے لعاب کو اکٹھیاں کر چڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ میری تیری ماں اماں جی عائشہ طیبہ طاہرہ سیدہ نے مسواک دیتا ہے میرے پاک نبی نے مسواک دیتا ہے مسواک تو بعد میرے پاک نبی دی طبیعت زیادہ بگڑ گئی پیالہ پانی دا رکھی ہے میرے پاک نبی اس پیالے اندر ہاتھ ڈال دینے بار بار اپنی پیشانی کے چہرے دے باندھے آپ کی طبیعت سخت و سخت ہوندی جا رہی ہے محبوب کبریا دی فاطمہ بھی کول بیٹھی ہے محبوب کبریا دی لخت جگر سیدہ فاطمہ بھی کول ہے اکھاں روئی جا رہی ہیں ہنجو بس جا رہے ہیں آپ دا حسن بھی رو رہا ہے میرے پاک نبی دا حسین بھی رو رہا ہے اے لوگوں کیسی
کیفیت ہوئے گی 12 ربی نو میں پیغام محبت دینا چاہنا ایسے لوگوں جڑے 12 خوشیاں مناندے جڑے 12 جلوس کردے تے چراغاں کردے اور سنو پیغام قرآن سننا دا سنو پیغام اہل الحدیث دا سنو میرے پاک نبی دا منہج سنو 12 تاریخ مدینے دا منظر کیسا سی میرے پاک نبی دا سارا گھرانہ اکھاں ہوئی جا رہی ہیں انجو برسلے نے میرے پاک نبی نے اوپر چادر لئی ہے تلخی اتنی ہو رہی ہے تکلیف اتنی ہو رہی ہے کدے میرے پاک نبی لتاں کٹھیاں کر دے نے کدے سیدھیاں کر دے نے تکلیف نال کدے لتاں سمیٹ لیندے کدے بچھا لیندے اوپر چادر لئی ہے جدوں تلخی زیادہ ہوندی آپ چادر کھینچ کے اپنے چہرے تے لے لیندے جدوں دم گھٹدا آپ چہرہ ننگا کر لیندے ایسی کبھی اندر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی فرمایا آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ تیرے تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سونیا موت دیاں سختیاں بڑیاں نے موت دیاں سختیاں بڑیاں نے اللہم اعنی علی کرب الموت اے میرے ارشاد والے اللہ محمد دی موت دی تکلیفاں دے مدد فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم نالے کلمے دا ورد کر رہے نے نالے کہندے نے اللہ موت دی سختیاں بڑیاں نے انہاں سختیاں اندر محمد دی مدد فرما صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ دی کیفیت ویکھی نا سیدہ فاطمہ دی چیخاں نکل گئیاں ماں جی رو پئیاں نے سسکیاں بج گئیاں اور زبان تو بے ساختہ جملہ نکلیا ماں جی فاطمہ کہندیاں نے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے واہ کربا پریشانی آئے میرے ابو جان دی تکلیف آئے میرے ابو جان دی دردار فاطمہ دی زبان جو جدو یہ جملہ نکلیا نا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ فاطمہ کو تسلی دینے واسطے فرماندے نے لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم فرمایا امی فاطمہ رونا نہیں تیرے ابے تو آج تو بعد تیرے ابا جان تے کائنات دی کوئی پریشانی نہیں آئے گی لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم نہیں فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ تے کوئی پریشانی نہیں آئے گی سیدہ کہندیاں نے میرے پاک نبی نے پھر کان اندر گل کی ماں جی دیاں مزید چیخاں نکل گئیاں تھوڑی دیر بعد پھر میرے پاک نبی نے سیدہ فاطمہ دے گل اندر کان اندر گل کی سیدہ مسکرا پئیاں سیدہ عائشہ کہندیاں نے پاک اندر پوچھیا نی فاطمہ پہلے پہلے رو پئیاں جے بعد اندر مسکرائیاں وجہ کی ہے اماں جی کہندیاں نے نی ماں عائشہ میرے پاک نبی نے پہلے کان اندر دسیا سی نی فاطمہ میں تینوں چھوڑ کے جا رہا وا میں دنیا تو چلا جاواں گا فاطمہ تھوڑی دیر بعد میں دنیا چھوڑ جانی ہے سیدہ کہندیاں نے میں رو پئیاں پھر میرے پاک نبی نے فرمایا نے فاطمہ رونا نہیں میرے دنیا تو جان تو بعد جہدے نال سب تو پہلا میری ملاقات ہوئے گی جڑا دنیا تو میرے بعد آئے گا سب تو پہلے میرے نال ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہی ہوئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ کہندیاں نے میں خوش ہو گئی مسکرا پئی کہ اللہ دے پاک نبی نال سب تو پہلے ملاقات میری ہوئے گی اس واسطے میں مسکرائی میرے پاک نبی علیہ السلام ورد کر رہے نے اماں جی عائشہ میرے پاک نبی نو دم کر رہی نے سیدہ کہندیاں نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جدوں بھی بخار ہوندا آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو سورتاں قرآن دی آخری یہ دونوں سورتاں پڑھ دے اپنے مبارک ہتھاں تے پھوک مار کے اپنے جسم تے پھیر لیندی اللہ شفا عطا کر دیندا تسی بھی کریا کرو کوئی تکلیف ہوے پریشانی ہوے دکھ ہوے کوئی درد ہوے آخری دو سورتاں معوذتین پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھوک مارو جسم تے پھیر لو میرے پاک نبی انج کیتا کر دے لیکن اج طبیعت اتنی نڈال ہو گئی ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر ہمت نہیں کہ آپ دم کر سکن اماں جی فرماندیاں نے اے کوئی دم آخری دو سورتاں والا میں آپ کرتی رہی ہوں اماں جی کہندیاں نے میں دم کر رہی سا میرے پاک نبی نو میں اپنے ہتھاں دے پھوک مار کے محبوب
محبوب دے جسم دے پھیرن دی بجائے محبوب کبریا دے ہتھاں دے بوگ ماری رجا برکتہما تاکہ میرے پاک نبی دے ہتھاں دی برکت دی وجہ تو شفا ہو جائے محبوب دے ہتھاں جسم دے پھیر رہی ہیں میں ہاتھ پھیر دیاں بھئی میرے پاک نبی نے میرے کو ہاتھ چھڑائے نے ہاتھ چھڑا کے آپ کی کہندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی پھر میرے پاک نبی فرمان دے اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ اللہ میں رفیق اعلیٰ دی رفاقت جانا رفیق اعلیٰ دا ساتھ جانا سونیا میں نو معاف کر دے میرے تے رحم فرما کے میں نو میرے رفیقاں نال ملا دے اللہ میرے رفیق ابراہیم نال ملا دے میرے رفیق اسماعیل نال ملا دے اللہ میرے رفیق اسحاق نبی نال ملا دے میرے پاک نبی دی زبان تے جملے سیدہ کہنیاں نے پھر میں آپ نے ہونٹ حقیقت کے حرکت کیتے میں کن نال لائے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میری یاد آ گئی گل میرے پاک نبی نے ایک دن میں فرمایا سی نی عائشہ کوئی نبی اتنی دیر تک دنیا تو جاندا نہیں جدوں تک نبی آپ جان دی اجازت نہ دے دے فرشتہ نبی کو آ کے اجازت لیندے اماں جی کہندیاں نے محبوب تے ہونٹ حرکت کیتے میں کن نہ لایا تے آپ دی زبان تے جملہ نکل رہا سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اے قرآن پاک دی ایت پڑھ رہے سن مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے پاک نبی قرآن پاک دی ایت پڑھ رہے نے یہ معنی ہے اللہ انہاں لوگاں دا ساتھ جنہوں تو نبی بنایا انہاں دی رفاقت جنہوں شہید بنایا انہاں دی رفاقت اللہ جنہوں صدیق بنایا انہاں دی رفاقت جنہوں تو صالحین دے نیک بنایا ماں جی کہنیاں نے میں سمجھ آ گئی محبوب کولوں پوچھیا جا رہا ہے تے آپ اجازت انج دے رہے نے مینوں نبیاں نال ملا دیو صدیقاں نال ملا دیو شہیداں نال ملا دیو سیدہ کہنیاں نے میں سوچ لیا اور میرے پاک نبی ساڈے کول نہیں رہن گے یہ کوئی کیفیت جاری ہے محبوب کبریا دی زبان تے آخری جملے جاری ہو گئے آپ وسیطاں تے نصیحتاں کردیاں فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا تے لعنت کر دے عیسائیاں تے لعنت کر دے نال ہی میرے صحابہ نو وصیت کیتی میرے جان تو بعد یہودیاں نو عرب دے علاقے چوں کڈ دینا اللہ اکبر اللہ صحابہ نو وصیت کیتی نالے دعا کیتی اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرما دے سونیا گل کی ہے فرمایا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کر دے رہے نبیاں دیاں قبراں تے متھا ٹیک دے رہے نبیاں دیاں مورتیاں تے آستانے بنا کے انہاں کو حاجتاں منگ دے رہے اور میری امت دے لوگوں محمد ٹر جان تو بعد ایسا عمل نہ کریا جے کیسی فکر آخری لمحات نے اور پھر آخری جملہ نکلیا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز کا خیال کریا جے نماز کا خیال کریا جے اپنے غلاماں تے نوکراں چاکراں دا خیال کریا جے نماز دا خیال کریا جے اے مسلمانوں لاہوریو اے مرکز خالد بن ولید اندر آنے والو دور دراز و سفر کر کے آنے والو الصلاۃ آخری پیغام نبوت نماز دا خیال کریا جے نماز دا خیال کریا جے اور غلاماں دا خیال کریا جے اے جملے کہندیاں میرے پاک نبی نے انگلی اٹھائی آسمان وال انگلی اٹھائی ہے تے محبوب کبریا نے نظراں بھی اتے ٹکا لیاں نالے فرمایا بالرفیق الاعلی
فللرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلی نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اینی گلاں کیتیاں نے میرے تیرے پاک نبی دی اچانک روح پرواز ہو گئی۔ نال فرما رہے نہیں عائشہ او جڑا میں خیبر دے موقع تے یہودی عورت دی دعوت کھادی سی، جس دعوت اندر نے زہر ملائی سی، او زہر آج میری اس گردن والی رگ نو رگے جان نو انج کٹ دیے بھئی جویں چھری نال کٹے ہزارے ہے۔ میرے پاک نبی گلاں کردے دنیا تو چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رات پیغام دینا چاہنا، آپ دنیا تو ٹر گئے نے، مدینے اندر کوہرام مچ گیا ہے، مدینے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، تائیاں تے سسکیاں دی آوازاں آ رہی ہیں، اماں جی فاطمہ دا رخدار ہوئی جا رہی ہیں، میرے پاک نبی دا حسن ہوئی جا رہے ہیں، آپ دا حسین ہوئی جا رہے ہیں، محبوب دا علی رو رہی ہے۔ ادھر جناب صدیق اپنے گھر کو تشریف لے کے آئے ہیں، آپ اپنے گھوڑے تے سوار میں بڑی تیزی دے نال آئے۔ صدیق نے گھوڑا چھوڑیا، جناب صدیق گھوڑے تو نیچے اترے، کسے وز نہیں دیکھیا، دوڑ کر کے ماں جی عائشہ دے حجرے اندر داخل ہوئے، جا کے ویندے نے اماں جی ہوئی جا رہی ہیں، محبوب دی میت پئی ہے، یمن دے علاقے دی بھاری دار چادر میرے پاک نبی دے اوپر جناب بچھائی، محبوب کبریا دا پیارا صدیق ان میرے پاک نبی دے چہرے انور تو چادر ہٹائی ہے، آپ دی پیشانی تے بوسہ دیتے ہیں تے زبان جو کہتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر سے رونا ہی نکل گیا، میرے صدیق نالے روئی جا رہے ہیں، نالے کہنے نے اللہ مینوں تیری کبریائی دی قسم ہے، محمد دے کدے دو موتاں نہیں آن گیاں، جڑی موت میرے محمد دے مقدر اندر لکھی سی عرشاں والیا او موت اج میرے پاک نبی نو آ چکی ہے، اج تو بعد میرے پاک نبی نو کوئی اور موت نہیں آئے گی۔ جناب صدیق نے 188 رہتے گھنٹ گل مکدی مکا چھڑی ہے کہ محبوب دنیا تو فوت ہو گئے نے۔ اینی گل کیتی صدیق نے، جڑا نرم دل سی، جڑا صدیق قرآنی ایتاں پڑھ کے تائیاں مار مار کے رویا کردا، اور کلیجے تے ہاتھ رکھ کے دلیر بن گیا۔ آپ پر جو باہر آئے نے، باہر کوہرام مچے ہے، مدینے اندر قیامت دا منظر ہے۔ ادھر جناب فاروق نے تلوار ننگی کی تھی اور کہہ رہے نے لوگوں جنہیں آنکھیں محبوب ٹر گئے نے، آج عمر دی تلوار دی گردن تن تو جدا کر دے گی۔ محبوب نہیں گئے، محبوب زندہ نے۔ جناب عمر اپنے حواس قائم نہ رکھ سکے، جناب صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے، حالات دیکھے، منظر دیکھے، آپ نے فرمایا اجلس یا عمر، عمر جتھے کھڑے ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ جناب عمر نے انکار کر چھڑیا، عمر یجلسا، عمر کہتے ہیں میں نہیں بہنا، آج مینوں ایسا صدمہ لگے ہے جنہیں آنکھیں محبوب ٹر گئے نے، عمر دی قدر اتار دے گا۔ عمر گل برداشت نہیں کر سکتا کہ محبوب دنیا چھوڑ گئے نے۔ جناب صدیق مسجد کو اندر آئے، سارے صحابہ عمر کو چھوڑ کے جناب ابو بکر دے کول آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ پڑھن تو بعد فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جناب صدیق کہنے لوگوں جڑا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، آج تک جڑا نبی دی عبادت کردا رہا ہے وہ سمجھ لے او دا نبی دنیا تو ٹر گیا ہے، اور جن عبادت اللہ دی کیتی ہے رہبر مصطفیٰ نو بنے ہے وہ سن لے او دا معبود آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ اور پھر قرآن پاک دی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن نے
پاک دی ایت پڑھی جی اندر اللہ فرماندے نے لوگوں کیا جدو میرا محمد ٹر جائے گا یا شہید ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا ایک گل سن لو فوت ہو جانا دنیا تو ٹر جانا موت آ جانا کسے نبی دی گستاخی نہیں کسے ولی دی گستاخی نہیں کسے جناب نیک بندے دی گستاخی نہیں بلکہ اللہ دے بارے ایسا جملہ بولنا گستاخی ہے نبیاں واسطے ولیاں واسطے اور کائنات دے ہر مومن واسطے موت بھی اللہ واللہ اعزاز اور انعام ہے میرے پاک بھی دنیا تو ٹر گئے نے صدیق نے لوگوں یہ ایت بڑی صدیق نے اللہ فرماتے نے اگر میرے نبی شہید ہو گئے یا ٹر گئے تسی کیا میرے محمد دا دین چھوڑ کے باطل دین ول چلے جاؤ گے یہ ایت بڑی ہے جناب عباس کہندے نے صحابہ کرام انج لگ رہا سی جویں ایت اج نازل ہو رہی ہے ہن نازل ہوئی ہے اور ہر بندے دی زبان تے یہ ہوئی آیت مبارکہ پھر جناب 3 دن تک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی میت مبارکہ پئی رہی ہے سوار دے دن فوت ہوئے نے سوار دا دن منگل دا دن بدھ دا دن جمعرات نو جا کے میرے پاک نبی نو دفن کیتا گیا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تے آپ تے جنازے دا طریقہ ہے 10 لوگ آندے سن اما جی دے حجرے اندر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی میت مبارک نو رکھیا گیا 10 لوگ آندے نے درود پڑھ کے چلے جاندے نے پھر 10 لوگ آندے نے درود پڑھ کے چلے جاندے 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کپڑیاں سمیت غسل دے کے انہاں کپڑیاں دے اوپر کفن پہنا کے آپ کو اما جی عائشہ دے حجرے اندر دفن کیتا گیا اجے دفن کر کے ہاتھ نہیں جاڑے ہاتھ صاف نہیں کیتے جناب انس کہندے نے میں باہر نکلے آوا میری ملاقات اما جی فاطمہ دے نال ہو گئی سیدہ فاطمہ پوچھ دیا نے یا انس اطابت انفسکم ان تعصوا التراب علی رسول اللہ بے انس تیرا کیویں دل کیتا ہے میرے محمد مٹی وانو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اما جی کہندیاں نے بے انس بے بلال بے نبی دیو یارو تسی نے میرے محمد دی انگلی تے اشارے تے کتنا کٹوان واسطے تیار سو اج میرے محمد تے کیویں مٹیاں پائی جا رہے ہو شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے کہندا اما جی کہندیاں نے بے انس بلال نبی دیو یارو تساں نبی کتے چھڈے آئے بے انس بلال نبی دیو یارو تساں نبی کتے چھڈے آئے بے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے بے تسی تے ہے سو پاک نبی تو بے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول گمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے اما جی یہ جملے سیدنا انس نے سنے جناب بلال نے سنے ابو بکر عمر نے سنے جی خان نکل گیا نالے روئی جا رہے نے نالے جواب دیں دے نے اے سون سون زاری ذکر نبی تھی سون سون زاری ذکر نبی تھی تے اکھاں نیر بہان سون سون زاری ذکر نبی تھی اکھاں نیر بہان او لاچار تمامی اکوں اے جواب سنا وس نہ رہ گیا کچھ اساں دے اے وس نہ رہ گیا کچھ اساں دے تے ورت گئیاں تقدیراں وس نہ رہ گیا کچھ اساں دے تے ورت گئیاں تقدیراں او شہواسن گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں رات منظر مدینے اندر قیامت کا منظر ہے اج میرے تیرے بڑے صغیر اندر پاک و ہند اندر اسے 12 ربیع نو جشن منائے جاندے خوشیاں منائیاں جاندیاں کدے مدینے دی 12 ربیع دی تاریخ پڑھ کے دیکھو اج نہیں تو کل صحیح زندگی اندر انقلاب ضرور آئے مہرانا نہ لوگاں تو
جڑے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی وفات کی اپنی کتابوں اندر لکھ دے نے محبوب کبریا دی وفات دے دن بھی تسلیم کر دے نے اور یہ اپنی کتابوں اندر امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ اندر اور اپنی کتاب اندر لکھی ہے ملفوظات اندر میرے پاک نبی علیہ السلام 8 ربیع کو پیدا ہوئے 12 ربیع کو فوت ہوئے اور امام صاحب نے لکھی ہے 12 کو فوت ہوئے نے اسے دن خوشیاں مناندے ہو اسے دن جشن مناندے ہو اسے دن جلوس کڑدے ہو جڑے دن میرے پاک نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے یہ کی معنی ہے تہاڈا امام کہندا ہے اس نے پیدا نہیں ہوئے اس نے فوت ہوئے نے اور ساڈی نہ منو اپنے دی مان لو اپنے دی مان لو جدے نام تے مسلک بنے ہیں جدے نام تے مذہب بنے ہیں جدے نام تے تیری پیٹ پلیٹ تے دین چل رہا ہے وہ دی تے مان لے اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا الحمد